مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان اندھیروں سے باہر آ رہا ہے، زوال کا رخ ترقی کی جانب موڑ دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے، بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں، پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانی دیں گے، کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہے، عوام کی زندگی میں بہتری کا آنا ہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ اراکین اسمبلی نے صوبے میں ترقی اور خوشحالی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ IMF کا پاکستان میں معاشی بحالی کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد MD IMF کرسٹلینا جورجیا نے کہا کہ پاکستان میں IMF کی حمایت یافتہ اصلاحات پر وزیر اعظم کا عزم حوصلہ افزا ہے، نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ خدشہ بھی ختم ہو گیا کہ بجلی قیمتوں میں کمی پر IMF نہیں مانے گا۔ IMF کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان بجلی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئے، ضرور غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے کرسٹلینا جورجیا سے کہا کہ بجلی قیمتوں میں کمی کے بغیر ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی، جس کی انہوں نے تائید کی۔ IMF نے موجودہ حکومتی کارکردگی کو سراہا ہے، جس پر حکومتی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں تالیاں بھی بجائیں۔ غزہ کے صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دے گا۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کا مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مفتی اسماعیل اور محمود اچکزئی کا PTI کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑی جماعتیں PTI کے موقف کی تائید کر رہی ہیں، گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ بانی PTI نے کھلے خطوط میں اپنے اندازے بتائے، مثبت سوچ کے ساتھ سفارشات دی۔ خطوط کا مقصد سیاستدان کا موقف عوام تک پہنچانا ہے۔ PTI کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں، عدالتیں ہیں۔ گزشتہ روز محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر ہونے والے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر رہنماؤں نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین ججز کی تعیناتی اور تبادلے میں فرق واضح کرتا ہے۔ تعیناتی اور تبادلے کو ایک ہی معنی نہیں دیے جا سکتے۔ تحریری فیصلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہائی کورٹ کے جج کے تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق پروسیجر خاموش ہے، یا اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ججز تبادلے کے بعد ہائی کورٹ میں آفس سنبھالتے ہوئے دوبارہ حلف لیں گے۔ اگر ٹرانسفر ہونے والے جج کا دوبارہ حلف ضروری ہوتا تو آئین میں اس کا ذکر ہوتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیر، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن امتیاز رفت نے 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی لسٹ میں تبدیلی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے ریپرزنٹیشن چیف جسٹس کو بھجوائی۔ آرمی ایکٹ کسی بھی ترمیم سے بنیادی حقوق ختم نہیں ہو سکتے، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آئین بنیادی حقوق دے اور کوئی انگلی کے اشارے سے چھین لے۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں سزا یافتہ شخص کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ آرمی ایکٹ کی شق 2AD کو ہر بار سپریم کورٹ ہی کیوں دیکھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، ترمیم کی گئی تو بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ آپ کی جماعت نے بڑی گرم جوشی سے آرمی ایکٹ کی قانون سازی کی تھی، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ اس وقت PTI کا حصہ نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے ہی اپوزیشن میں رہے ہیں۔ 2025 میں 1860 والے کورٹ مارشل کا اطلاق تو یونیفارم اہلکاروں پر بھی نہیں ہو سکتا۔
سزا دینے کی شرح 95% اور سزا کا سبب ملزم اعتراف ہوتا ہے۔ فیصلے میں صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ملزم قصوروار ہے یا پھر بے قصور، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بلا وجہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔